بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو قلیل ای کون الاضافۃ بمعنی فی قلیل فی استعمالاتہم۔ کل اب حضرات نے اضافت معنویہ کی 3 قسمیں پڑھ لی تھی۔ حروف جر کی تقدیر کے اعتبار سے یہ تقسیم ہے کہ ایک قسم میں لام کو مقدر کرتے ہیں، دوسرے میں من کو اور تیسری میں فی کو۔ یہ جو فی والی صورت ہے اس کے بارے میں ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہو قلیل، یہ والی صورت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ قلیل ہے، یعنی وہ اضافت کی شکل جس میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں فی حرف جر مقدر ہو، یہ والی صورت قلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو اضافت بمعنی فی ہے یہ کوئی مستقل قسم نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو جو ہے وہ جوڑ لیتے ہیں اضافت بمعنی لام کے ساتھ، اور وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں ظرف اور مظروف کا آپس میں اختصاص ہوتا ہے، ظرف اور مظروف کا آپس میں کیا ہوتا ہے؟ اختصاص ہوتا ہے کہ جی ضربت الیوم بالفرض یوں کہہ دیا کسی نے، تو ضرب چونکہ الیوم میں واقع ہوا ہے اس وجہ سے اس ضرب کو ایک تخصیص حاصل ہے آج کے دن سے الیوم کے ساتھ، ایسا ہی ہے۔ تو لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ جی اس میں اختصاص والا معنی پایا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے کچھ حضرات نے، اکثر نحوی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی تیسری قسم نہیں بلکہ یہ بوجہ قلیل ہونے کے یہ دوسری جو پہلی قسم ہے بمعنی لام اسی کے ساتھ ہی یہ ہے۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک پھر اضافتی معنویہ کی کتنی قسمیں ہو جائیں گی؟ 2، من اور لام والی صورت۔ وہوا اور وہ ضمیر کا مرجع ای کون الاضافت بمعنی فی، یعنی اضافت کا فی کے معنی میں ہونا قلیل ہے ان کے استعمال میں اہل عرب کے ہاں۔ وردہا اکثر النحات، اور اس کو لٹایا ہے اکثر نحویوں نے الی الاضافت بمعنی اللام، اضافت بمعنی لام کی طرف۔ وہ فرماتے ہیں فإن معنی ضرب الیوم، پس بے شک ضرب الیوم کا جو معنی ہے وہ ضرب، وہ اس سے مراد وہ ضرب ہے لہو اختصاص بالیوم، جس کو الیوم کے ساتھ کیا ہے؟ اختصاص ہے، خصوص تخصیص ہے، بملابست الوقوع فیہ، اس الیوم میں ضرب کے واقع ہونے کی مناسبت سے۔ فإن قلت سے ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اضافت بمعنی فی، اس میں چونکہ وہ اختصاص والا معنی پایا جا رہا ہوتا ہے ظرف اور مظروف کے لیے، اس اختصاص والے معنی کی وجہ سے ہم اس کو اضافت بمعنی اللام کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو جو اضافت بمعنی من ہے اس میں بھی تو اختصاص ہے۔ من آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ بیانیہ ہوتا ہے، بعد والا بیان ہوتا ہے ما قبل کے لیے، تو بعد والا مبین ہوا اور اس سے پہلے والا جو ہوا وہ کیا بن جائے گا؟ وہ مبین ہو جائے گا۔ تو مبین اور مبین یہ بھی تو ایک جیسی چیز ہوتی ہے، اس میں بھی اختصاص ہوتا ہے۔ مبین ایک چیز ہوتی ہے، مبین اسی سے جڑی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے جو اس کی مزید وضاحت کر رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے ظرف اور مضروب میں اختصاص ہے، اسی طرح اختصاص مبین اور مبین میں بھی ہے۔ تو یہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ یہ بھی اضافت لامیہ کی ہی شکل ہونی چاہیے، اس کو بھی منیہ نہ بنائے۔ تو اس کا جواب یہ رہتے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جو فی والی صورت ہے چونکہ وہ قلیل ہے، چونکہ وہ کیا ہے؟ قلیل ہے، لہذا اس کی قلت کو دیکھ کر اس کو ایک مستقل قسم نہیں بنا رہے وہ حضرات۔ اور چونکہ من والی جو صورت ہے یہ بہت زیادہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑی مقدار میں نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے، لہذا اس کو کسی اور کے ساتھ جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل الگ قسم جو ہے تو دونوں میں فرق ہو جائے گا فی اور من میں۔ بے شک اختصاص تو دونوں میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن فی یہ قلیل الاستعمال ہے، لہذا قلت کی وجہ سے اس کو مستقل قسم نہیں بنایا انہوں نے۔ فإن قلت، پس اگر تم نے کہا فعلی ھذا، اس وضاحت کے مطابق، تو یمکن رد الاضافت بمعنی من، ممکن ہے اضافت بمعنی من کا لوٹانا بھی الی الاضافت بمعنی اللام، اضافت بمعنی لام کی طرف، للاختصاص الواقعی، اس اختصاص کی وجہ سے جو کہ واقع ہے مبین اور مبین کے درمیان میں۔ نعم،
تو قلنا نعم، ہم نے کہا ہے تو ایسا ہی، اختصاص تو اس میں بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن لما کانت الاضافۃ بمعنی فی قلیلا، لیکن جب اضافت فی کے معنی میں قلیل ہے، ردوها الی الاضافۃ بمعنی اللام، تو اس اہل نحو نے اس کو لوٹا دیا ہے بمعنی اللام کی طرف، تقلیلا للاقسام، اقسام کی تقلیل کے لیے، جتنی قسمیں زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی جو ہے وہ کچھ پیچیدہ سی صورت بن جاتی ہے، اس وجہ سے اس پیچیدگی کو ختم کرنے کے لیے کیا کر لیا، 3 کی بجائے 2 شکلیں اس کی بنا دی۔ وَأَمَّا الْإِضَافَةُ بِمَعْنَى مِن، بہرحال جو من کے معنی میں اضافت ہے، فَهِيَ كَثِيرَةٌ فِي كَلَامِهِمْ، تو یہ ان کی کلام میں کیا ہے، کثیر ہے، فَالْأَوْلَى بِهَا، پس اس کے ساتھ اولا اور مناسب یہی ہے، أَن تُجْعَلَ قِسْمًا عَلَى حِدَةٍ، کہ اس کو الگ طور پر ایک مستقل قسم بنا لیا جائے۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مثالیں دی ہیں تینوں قسموں کی۔ غلام و زیدن، یہ مثال ہے بمعنی اللام کی، پوری عبارت کیا ہو جائے گی، ای غلام لزیدن، لام یہاں پر جو ہے بمعنی اللام ہے یہ۔ وخاتم فضۃ، یہ مثال ہے اس اضافت کی جو معنی من کی ہے، پوری عبارت یوں ہو جائے گی، خاتم من فضۃ۔ ضرب الیوم مثال للاضافت بمعنی فی، یہ ضرب الیوم یہ مثال ہے اضافت بمعنی فی کی، ای ضرب واقع فی الیوم، یعنی وہ مارنا جو کہ واقع ہے کس میں، الیوم میں۔ لہٰذا یہ آپ لوگوں نے 3 قسمیں پڑھ لی، تینوں قسموں کی مثالیں پڑھ لی، اور اس کے حوالے سے درمیان میں جو فی کے حوالے سے کوئی تھوڑی سی بحث تھی اس کا آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اضافت معنویہ کا فائدہ بیان فرمایا کہ اس اضافت کے کیا کیا فوائد عربی کلام میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جی دیکھنا یہ ہے کہ اضافت معنویہ میں ایک اسم مضاف ہو رہا ہے، تو مضاف الیہ کیا ہے، وہ معرفہ ہے یا پھر وہ نکرہ ہے۔ اگر معرفہ ہو تو پھر کیا حکم ہو جائے گا، اس کی وجہ سے جو نکرہ مضاف ہے وہ معرفہ کا فائدہ حاصل کر لے گا، تعریف کا فائدہ حاصل کر لے گا، اور اگر وہ مضاف الیہ کیا ہے، نکرہ ہے، تو اس کی وجہ سے مضاف معرفہ تو نہیں بنتا لیکن معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے، قلت اشتراک کی وجہ سے اس میں تخصیص ہو جاتی ہے، اس میں کیا ہو جاتی ہے، تخصیص۔ تو یہ 2 اس کے فائدے ہیں۔ آگے درمیان میں شارح کی عبارت دیکھتے ہیں، وَتُفِيدُ الْإِضَافَةَ الْمَعْنَوِيَّةُ، ای تفید ای الاضافۃ المعنویۃ، اور یہ اضافت معنویہ فائدہ دیتا ہے تعریف کا۔ تعریف سے کیا مراد ہے، تعریف سے مراد جو ہے وہ کیا ہے، تعریف المضافی، یعنی مضاف کی تعریف کا۔ اس کی وجہ سے مضاف کیا ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے، لیکن کب، مع المعرفتی، معرفہ کے ساتھ۔ معرفہ سے کیا مراد ہے، تو معرفہ سے مراد یہاں پر مضاف الیہ مراد ہے، یہ صفت ہے اور اس کے لیے موصوف محذوف ہے، مع المضاف الیہ المعرفتی، معرفہ مضاف الیہ کے ساتھ جب ہو تو یہ تعریف کا فائدہ دیتا ہے۔ اب تعریف کا فائدہ کیوں دے گا، یہ تعریف کا فائدہ کیوں دے گا، آگے یہ ایک اور بحث ہے کہ جی جب ہم نکرہ اسم کو معرفہ کی طرف مضاف کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ نکرہ معرفہ کیوں بن جاتا ہے۔ اس میں 2 وجہ ہو سکتی ہے، یا ایک وجہ یہ ہے کہ جی چونکہ وہ مضاف الیہ معرفہ ہے اور وہ معلوم چیز ہے، تو معلوم چیز کی طرف نسبت کر دو کسی ایک چیز کی تو وہ چیز بھی معلوم ہو جاتی ہے، ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جی مضاف اور مضاف الیہ جب مضاف الیہ معرفہ ہو، یہ ہیئتی ترکیبیہ، ہیئتی ترکیبیہ سے آپ یوں مراد لے لیں کہ یہ ایک سانچہ ہے، یہ کیا ہے، ایک سانچہ ہے، جیسے ہی کوئی چیز اس سانچے میں ڈلتی ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا دوسری صورت یہ ہے کہ جی یہ ہیئتی ترکیبیہ ہی ایسی ہے، یہ سانچہ ہی ایسا ہے کہ جب اس میں کوئی اسم نکرہ ڈل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو شارح نے یہاں پر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ دوسری وجہ ہے، پہلی وجہ نہیں ہے۔ پہلی وجہ کیوں نہیں ہے، پہلی وجہ ایسی ہے کہ جی جب بھی ہم کسی چیز کی معلوم چیز کی طرف نسبت کرتے ہیں تو کبھی تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، وہ معرفہ ہو جاتا ہے، اور کبھی وہ معرفہ نہیں ہوتا، وہ معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے کسی کی ایک ہی بیوی ہے اور آپ اس سے کہہ دیں جاءت امرأتک غاضبۃ، بیوی آئی ہے تمہاری بڑی غصے کی حالت میں، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ میری تو ایک ہی بیوی ہے، اور صبح جو ہے وہ ابراہیم کو دودھ کی ضرورت تھی اور میں گھر نہیں دے کے گیا تھا، اس وجہ سے مسئلہ ہوا ہے، تو پتہ چل گیا نا کہ بیوی کون ہے۔ اب ہے اس کی سمیع کی 4 بیوی ہیں، سمیع کی کتنی ہیں،
4 بیویاں ہیں۔ عثمان اس کو کہتا ہے کہ جی خیر نہیں ہے، جات امرأتو کا غاضبتاً، تمہاری بیوی آئی ہے غصے کی حالت۔ اب امرأت نکرہ ہے، کاف ضمیر اس کی طرف کیا ہے، وہ اس کی اضافت ہو گئی۔ اب یہ پریشان ہوگا کہ پتہ نہیں کون سی والی آئی تھی، کچھ نہ کچھ تو صبح میں ہر کسی کے ساتھ کر کے آیا ہوں، تو لہٰذا وہ کون سی والی ہوگی۔ تو ظاہر ہے دیکھیں اب معرفہ کی طرف نسبت تو ہو گئی، ہاں معلوم کی طرف نسبت تو ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ چیز معلوم نہیں ہوئی۔ تو پتہ چلا کہ معلوم کی طرف جو نسبت ہے اس سے کسی چیز کا معلوم ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پر معرفہ سے مراد کیا ہے، وہ ہیئتی ترکیبیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ جب مضاف الیہ معرفہ ہو تو یہ ایک مخصوص سانچہ بن جاتا ہے، اور اس سانچے میں جو بھی چیز ڈل جائے گی تو وہ کیا ہے، اس نے پھر معرفہ بن جانا ہے۔ تو یہ یہاں پر مراد ہے۔ دیکھیں لأن الہیئۃ الترکیبیہ فی الاضافۃ المعنویۃ، اس لیے کہ ہیئتی ترکیبیہ اضافت معنویہ میں یہی موضوع ہے، للدلالۃ علی معلومیت المضاف، مضاف کی معلومیت پر دلالت کرنے کے لیے، لا ان نسبت امر الی معین، نہ کہ یہ بات کہ کسی امر کی نسبت کسی معین کی طرف یستلزم معلومیت المنصوب و معہودیتہ، یہ بات نہیں ہے کہ جی کسی چیز کی طرف نسبت جو ہے یہ مستلزم ہو اس منصوب چیز کے معلوم ہونے اور معہود ہونے پر۔ سمجھ آ رہی ہے، معلوم چیز کی طرف نسبت یہ اس چیز اس منصوب چیز کے معلوم ہونے، معہود کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا معنی بھی معلوم اور متعین ہوتا ہے، تو یہ اس بات کو لازمہ نہیں ہے۔ فإن ذلك غیر لازم، بس بے شک یہ کوئی لازمہ نہیں ہے، کما لا یخفی، جیسا کہ کیا ہے یہ کوئی مخفی نہیں ہے۔ فإن قلت، اب آگے اس پر ایک اور اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز اس مضاف اور مضاف الیہ کی ہیئت میں آ گئی ہے لیکن پھر بھی وہ نکرہ، جیسے یہ جو میں نے مثال دی ہے امرأتو کا، یہ بھی اس کی مثال بن جاتی ہے۔ غلام زید، زید کے کافی سارے غلام ہیں، اور یوں کہہ دیا بغیر کسی ایک کی طرف اشارہ کیے کہ جی جاء غلام زید، اب یہ غلام کون سے والا ہے، ہاں زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، تو یہ ایک اعتراض کی شکل پھر بن گئی کہ جی دیکھیں غلام زید کی ہیئت ترکیبیہ ہے، اضافت معنویہ ہے، نکرہ اس میں پایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نکرہ معلوم نہیں ہو رہا، یہ جو ہے وہ متعین نہیں ہو رہا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا جواب یہ رہتا ہے کہ جی اصل تو یہی ہے، اس کا جواب لیتے ہیں کہ اصل تو یہی ہے کہ جب اس ہیئتی ترکیبیہ میں اضافت معنویہ کی جو ہیئتی ترکیبیہ ہے جس میں مضاف الیہ نکرہ معرفہ ہوتا ہے، اس میں جب نکرہ ہم ڈال لیتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، اصل یہی ہے۔ لیکن کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے، بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی چیز جو ہوتی ہے وہ معرب باللام ہم اس کو بنا لیں، اب معرب باللام کی وجہ سے وہ چیز کیا بنتی ہے، معرفہ بنتی۔ ایسے ہی ہے نا، نکرہ پر ہم الف لام داخل کر دیں تو اصل اور ترتیب کیا ہے کہ اس نکرہ نے معرفہ بن جانا ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ جی الف لام ہے لیکن پھر بھی معرفہ۔ اس کی ایک مثال لی ہے، لقد امر علی اللئیم یسبنی، لقد امر علی اللئیم یسبنی، یہ ایک شعر ہے، تو اس میں یہی ہے کہ جی جب بھی میں کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں وہ مجھے گالی دیتا ہے، جب بھی میں کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں تو میں دل میں یہی کہتا ہوں کہ جی وہ مجھے مراد ہی نہیں لے رہا۔ اس کا اگلا حصہ کیا ہے، گالی تو مجھے ہی پڑ رہی ہوتی ہے، وہ کمینہ مجھے ہی گالی دے رہا ہوتا ہے، لیکن میں اپنے دل کو یہی کہہ کر آگے چل جاتا ہوں کہ جی وہ گالی مجھے نہیں دے رہا۔ تو لہٰذا یہ بھی بڑا اچھا طریقہ ہے دنیا میں فسادات کے ختم کرنے کا، کہ کوئی آپ کو نشانہ بنا رہا ہو، آپ الٹا اسی کا جواب دیں گے تو اس سے بات بگڑ جائے گی، تو چپ کر کے وہاں سے کیا ہو جاؤ، وہ نکل جاؤ، تو معاملہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس میں اللئیم سے کون مراد ہے؟ اللئیم سے مراد یہاں معرفہ اور متعین نہیں ہے، اللئیم سے مراد یہاں پر معرفہ
تو یہ دیکھیں معرف باللام ہے لیکن پھر بھی معرفہ نہیں ہے، متعین نہیں ہے، تو جواب دیا کہ جی اصل تو ہیئت ترکیبیہ میں یہی ہے کہ اس میں نکرہ معرفہ بن جاتا ہے، معلوم اور متعین بن جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے، ہمیشہ ضابطہ جو ہے وہ کلی نہیں ہوتا، ہاں اس لیے ایک استقرائی بات ہے کہ جی جب بھی ایسا ہو تو لہٰذا جیسے معرف باللام میں ایسے ہو جاتا ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جی فَإِن قُلْتَ، پس اگر تم یوں کہہ دو، قد یقالو، کبھی یوں کہہ دیا جاتا ہے، غلام زیدن، بغیر اشارہ کیے ایک متعین واحد کی طرف، فلا یکون ہیئت الترکیب الاضافی، تو لہذا یہ ہیئت ترکیب اضافی جو ہے یہ موضوع نہیں ہوا لمعلومیت المضافی، مضاف کے معلوم ہونے کے لیے۔ قلنا ذالک، یہ ایسے ہی ہے، کما ان المعرف باللام، جیسے کہ معرف باللام، فی اصل الوضع، اصل وضع میں، لمعین، وہ کس کے لیے ہے؟ معین، ثم قد یستعمل بلا اشارۃ الی معین، پھر کبھی کبھی اس کا استعمال ہوتا ہے معین کی طرف اشارہ کیے بغیر، کما فی قولہ، جیسے کہ شاعر کے اس قول میں ہے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، کہ میں لئیم پر سے گزرتا ہوں، کمینے پر سے گزرتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے؟ مجھے گالی دے دیتا ہے۔ جی تو یہاں پر وہ الف لام جو ہے وہ عہد ذہنی کا ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ الف لام کی 4 قسمیں، ایک عہد ذہنی کا ہے جو معرفہ بننے کا فائدہ نہیں دیتا۔ ثم قد، جی وذالک علی خلاف وضعہ، اور یہ معرف باللام ہونے کے باوجود معین پر دلالت نہ کرنا، علی خلاف وضعہ، یہ کیا ہے؟ اس کی وضع کے خلاف ہے۔ اصل وضع تو یہی ہے، معرف باللام ہو گیا، معرفہ ہونا چاہیے، لیکن یہ اس کی وضع کے خلاف ہو جائے گا۔